بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے آقا کریم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھی کہ آقا کریم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ ماعون 30واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم اس شخص کو دیکھتے ہو، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے مصلی والوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کچھ تفاسیر میں علماء نے لکھا کہ فویل یہاں پہ ویل سے مراد جہنم کا ایک حصہ ہے کہ اس حصے سے باقی جہنم پناہ مانگتی ہے، اتنا سخت حصہ ہے وہ۔ فویل للمصلین، کسی نے ترجمہ کیا ہلاکت، کسی نے ترجمہ کیا کہ ان کے لیے ویل نامی جہنم کا وہ حصہ ہے۔ فویل للمصلین، ان مصلی والوں کے لیے ہلاکت۔ یہاں پہ خواتین و حضرات بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ کون سے مصلی والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کون؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اپنی نماز میں غافل نہیں ہیں۔ الفاظ دیکھیے گا، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز میں غافل نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز سے روکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی شخص کو، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو دیتے ہوئے روکتے ہیں، اپنا ہاتھ روکتے ہیں۔ اب اس صورت مبارکہ میں کن مصلی والوں کا ذکر ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، نماز سے غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے یہ وعید آ رہی ہے کہ فویل للمصلین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے جو سب سے سخت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان مصلی والوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے۔ جو شخص کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، اس کو ہم نمازی نہیں کہتے، ہم نمازی اس کو کہتے ہیں ہماری ڈیفینیشن میں، ہماری زبان زد عام کیا ہے کہ جو شخص 5 وقت مسجد جا رہا ہے وہ نمازی ہے، پرہیزی ہے۔ نمازی علیحدہ کہتے ہیں، پرہیزگار اسے ہم علیحدہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افسوس ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے ان مصلی والوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے۔ آگے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ جو جملہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مرشد کریم سے رابطہ کیا، میں نے بابا جی سے سوال کیا کہ اپنی نماز سے غافل ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سورت دوبارہ پڑھو۔ میں نے پڑھی ارأیت الذی یکذب بالدین،
کیا تم اس شخص کو نہیں جانتے کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھتکارتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بابا نے فرمایا ادھر رک جاؤ، یہی ہے نماز میں غفلت۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ بابا جی فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، پڑھنے کا نہیں کہا۔ نماز کو قائم کرنا اور ہے، نماز کو پڑھنا اور ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے قائم کرنے کا کہ اگر تم فجر کی نماز پڑھ رہے ہو تو تم نے اس نماز کو ظہر کی نماز تک، ظہر کے وقت تک قائم رکھنا ہے۔ اگر تم اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو تو ظہر کو عصر تک قائم رکھنا ہے، عصر کو مغرب تک قائم رکھنا ہے، مغرب کو عشاء تک قائم رکھنا ہے، عشاء کو اگلی فجر تک قائم رکھنا ہے۔ قائم رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے فجر سے لے کر ظہر تک نیت میں ہی رہنا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، وہ شخص روز جزا کو جھٹلاتا ہے، وہ خود بے شک اپنے آپ کو نمازی کہتا ہو لیکن وہ روز جزا کا انکار کر رہا ہے، جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ لیکن وہ مصلی والا، وہ نمازی، اپنے آپ کو نمازی کہنے والا، اپنے آپ کو مومن کہنے والا، سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ حضرات آج کے دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں یتیم کو دھکے دیتے ہیں؟ ہمیں تو بہت کم ملیں گے، لیکن اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ یتیم کا کیا مطلب ہے؟ جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو اور اس کی ذمہ داریاں، اس کے حقوق، اس کی نان و نفقے کی تمام جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اس کے باپ کے ذمہ ہوں، اور باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو، اس کا حق جو ہے وہ اس کے باپ کی وراثت میں سے بھی ہے، اس کے باپ کے مال میں سے بھی ہے، وہ یتیم ہے۔ اب یتیم کو دھکے دینے کا کیا مطلب ہے؟ یتیم کو دھکا دینا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو فزیکلی دھکا دے دیا جائے، یہاں پہ دھتکارنے کا لفظ بھی آیا ہے کہ یتیم جب آپ سے اپنا حق طلب کرنے آئے تو آپ اسے اس کا حق نہ دیں تو آپ یہ اسے دھتکار رہے ہیں حقارت کے ساتھ۔ دل میں آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے میرا مال کیوں لینے آ گیا، حالانکہ مال اس کا ہے، حق اس کا بنتا ہے، آپ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آیت کا پہلو یہ نکل آیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یتیم کی بات تو ہو گئی، اب مسکین کون ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس بات کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔